لائف میں انٹرٹینمنٹ بھی ہے, خوشیاں بھی ہیں, سکسیز ہی سکسیز ہر جگہ. اور اب تو لوگ آپ سے ٹریننگ لینے لگے کہ حضرت آپ جو اتنی ہنسی خوشی لائف گزار رہے ہیں, وہ 7 ہیبٹس جو ہیں ذرا ہمیں بھی بتائیں. آپ نے 14 بتا دیں اس کو. آپ نے کہا کچھ تو گوروں سے, کچھ میرے اپنے تجربے ہیں. اب نئی کتاب مارکیٹ میں آئی, 14 ڈیفینس کے لڑکے تو یہی کر رہے ہیں نا, 14 کامیاب لوگوں کی 14 علامتیں. 1 مہینے بعد کمپنی کا فون آئے گا, بے کر کیا رہا ہے وہاں پہ, تجھے جو کام دینے کے لیے گیا تھا کمبخت, ہم تو سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں, ابھی تک ایک کیل بھی نہیں ٹھکی ہے اس میں. بھائی کوئی کھدائی کا کام تک تو شروع ہوا نہیں ہے وہاں پہ, تو کن چکروں میں پڑ گیا ہے. آپ جواب میں کہہ رہے ہو بھائی لائف کو انجوائے کرو, گدھے گھوم رہے ہیں, زیبرے گھوم رہے ہیں, اور اتنا خوبصورت منظر, بھیڑ بکریاں اور دودھ, آرگینک چیزیں, میری تو صحت اچھی ہو رہی ہے. اور پھر 4 شادیوں پہ بیان بھی سن رہا ہوں آج کل میں, یہی 4 شادیاں بھی ہو گئی آپ کے جنگل میں ہی ہیں بھائی, اور بڑی لائف ایسے زبردست بھائی, اور تنخواہ بھی ہر مہینے آپ لے رہے ہیں کمپنی سے. اب کمپنی چھوڑے گی آپ کو, بولو نا, کمپنی کہے گی تو اپنے خرچے پہ آیا یہاں پہ کیا ہے, یہ تیرے باپ کا جنگل ہے, یہی کہے گی نا. جیسے ہم ٹھیکیداروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, ٹھیکیدار اگر کوئی غلط جگہ کیل ٹھوک دے. میں کرایہ دار تھا, تو کسی کے گھر میں کرائے پہ میں نے لیا ہوا تھا, میری نئی اتفاق سے شادی ہوئی تھی, چھپ کے رہ رہا تھا میں, پھر بعد میں بتا دیا تھا 10-15 دن بعد. تو گھڑی لگانی تھی, ہم دیوار پہ نا کیل ٹھوک رہے تھے کہ یہاں گھڑی لگانی ہے. مجھے اندر سے آواز آئی, مالک مکان کا گھر ساتھ ہی تھا, ایک خاتون جو مالک مکان خاتون, کا آواز آئی دیواروں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں یہ لوگ. وہ مجھے ملفوظ نام بھی تک یاد ہے. ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں, تیرے باپ کا گھر ہے جو جہاں چاہے تو کیل ٹھوک دے, کہتا ہے نا مالک مکان. ابے تجھے کرائے پہ دیا ہوا ہے, آرام سے رہے, یہ تھوڑی کہ جہاں چاہے کیل دیواروں کا. مجھے وہ خاتون کی نا درد سے نکلی ہوئی آواز. اچھا وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, مفتی صاحب ہیں ایسے نا, لیکن ان کو نہیں پتا تھا میں ان کی آواز سن رہا ہوں. اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں دیواروں کا بیڑا غرق کرنے. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا بھائی رہنے دو. اچھا جب ملی ہے تو پھر وہی مسکرا کے ماشاء اللہ صاحب خیریت سے. میں نے دل میں سوچا, میں دیکھو ادھر ان کے جذبات کیا تھے. تو کمپنی آپ سے کہے گی یہ تیرے باپ کا جنگل ہے, اور یہ تیرے باپ کے بکرے ہیں جو میں نے تو کاٹ کے روزانہ کھا رہا ہے. یہ بکرے تو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیا؟ اور یہ جو تو روزانہ ڈبل روٹی میں مکھن لگا لا ہے, آج پراٹھا ہونا چاہیے, تو آج بریانی ہونی چاہیے, تو آج پلاؤ ہونا چاہیے, تیرے باپ کی دیگیں پکڑی ہیں یہاں پہ, یہی بولے گی نا. تیرا تو ایک دھیلا سالے خرچ نہیں ہوا. ایسی جو گالیاں اس کو آتی ہوں گی, جو معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں دی ہوں گی. وہ انور مقصود کا معین اختر کے ساتھ پروگرام ہے نا کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. آپ لوگ تو نئے نا, ہمارے پرانے لوگ تو بہت سنتے رہتے ہیں. معین اختر کا پروگرام ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں, انور مقصود کے ساتھ. کراچی میں رہتے رہتے نا ماموں گالیاں دینے پہ آ گئے تھے, حالات اتنے خراب تھے. کہہ رہے نلکا کھولو تو پانی نہیں آ رہا, تو نلکے کو گالیاں, اور بٹن دباؤ پنکھا نہیں چل رہا, پنکھے کو گالیاں, بلب جلاؤ کہہ رہے ہیں جل نہیں رہا, تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. صحیح ہے. تو آپ کتنی گالیاں کمپنی کتنی گالیاں نکالے گی نا, جو بھی اونر ہوگا کہ یار تو تیرے باپ کا ہی ہے جو یہاں. تو میرے بھائی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. جب کسی نے بنایا ہے ہمیں, ہم خود نہیں بنے ہیں. اور یہ سارے جانور, گائے جس کی میں نے مثال دی, سوکھا چارہ کھلا کے دودھ پیدا ہو رہا ہے, شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے, ایک ایک چیز کو اٹھا, کیا سسٹم ہے. خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا, ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, کونپلیں نکلی, پودا نکلا, بیل نکلی, پھر اس میں پھول پیدا ہوئے, پھولوں نے تتلیوں کیڑوں مکوڑوں کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف, ایک پورا سسٹم ہے. اور اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا, اس سے پھر پھل پیدا ہوا, وہ بڑا ہوا, پھر خربوزہ بن گیا, پھر کاٹا تو اس میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ خدمتیں ہو رہی ہیں, ایک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اخرجنا به ازواجا من نبات شتى, لاکھوں قسم کے نباتات, پھل پھول بیل سبزیاں, اناج غلہ, اتنی چیزیں, ان میں سے ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. قرآن کہتا ہے ایک چیز بھی تم نے نہیں ایجاد کی ہے اس میں سے, یہ سب ہم نے کیا تمہارے لیے. اور آپ اس لائف میں آنے کے بعد پیدا ہوئے, خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے. کمال ہے, پہلے ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا, اندر کا سارا سسٹم چینج. حالانکہ وہی ماں ہے, پہلے تو دودھ نہیں بن رہا تھا. کیا حسین اتفاق ہے یار, ادھر بچہ آیا,
اب وہی روٹی کھائے, چاول کھائے, گوشت کھائے, ہر چیز دودھ میں تبدیل ہو رہی ہے, اور دودھ چھاتیوں میں پہنچ رہا ہے, اور بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ بھی نہیں جانتا, دودھ پینے کا طریقہ بھی جانتا ہے, کہاں سے ملے گا یہ بھی جانتا ہے. تو میرے بھائی, آپ جب دنیا میں آئے نہیں, بھیجا گیا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے جب گوروں کو پڑھنا شروع کیا, ان کے ہاں نائٹ کلب ملے ہمیں, ان کے ہاں ہمیں عیاشی ملی, شراب ملی, اور ترقی اور سائنس اور یہ ساری جو لائف کو ظاہر ہے انٹرٹین کرنے کی چیزیں, تو ہم ان چیزوں میں الجھ گئے. ہم نے کہا یار اب میرا ہدف ہے بحریہ ٹاؤن, ڈیفینس میں تو بن گئے 2-4 بنگلے, اب بحریہ ٹاؤن کی طرف نکلو یار, کب تک ڈیفینس میں پڑے رہو گے. لوگوں کا یہ سوچ ہے, لیکن ڈیفینس والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن تو تیل بیچتا ہے ہمارے سامنے, تو اس لیے میں بیان واپس لے رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ سیاسی سطح پہ ڈیفینس کی قیمتیں گر جائیں یار. کوئی آج کل میرے بیان کرنے سے پہلے وہ ہر آدمی اپنے مطلب میں استعمال کر رہا ہوتا ہے, ہر آدمی نا, تو وہ ایک دم قیمتیں نہ نیچے آ جائیں کہ ابے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پر ڈیفینس والے مر رہے ہیں, تو وہ ڈیفینس والے مجھ پہ غصہ ہو جائیں گے, تم نے ہماری پلاٹوں کی قیمتیں 2% کی کر دی یار. تو بحریہ ٹاؤن میں جاؤں گا تو میں یہ بیان دے دوں گا. فی الحال یہاں پر یہ ہے کہ وہ والے اس پہ مر رہے ہیں, لیکن آپ کا ایک ہدف ہے یار, اتنے پلاٹ یہاں, اتنے پلاٹ یہاں, پھر لائف کو انجوائے کرو یار, گرل فرینڈ رکھ لی, شراب, کباب, چھٹے مٹے سکون کے لیے میوزک, اسی میں آپ الجھ گئے. تو اللہ یہ کہنے میں بجا ہے کہ یہ تیرے باپ کی زمین ہے بھائی, ہے یہ تمہارے, ماں کان لکم ان تنبتوا شجرہا, یہ درخت تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بیجوں میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں, یہ آسمان سے بارشیں. یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا, تمہارا باپ برساتا ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزو لینگویج, لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں. ابے تبے جب تک نہیں کرو میرے بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی سے قرضہ مانگنے جاؤ تو کیا خیال ہے, آپ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچولی میرے 1 کروڑ روپے لیے تھے اور پہلی تاریخ کا کہا تھا, تو کائنڈلی اگر وہ دے دیں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی, مل جائے گا. یہاں تو زیادہ تر تاجر لوگ ہیں نا, ایسے ملتا ہے کہ کائنڈلی آپ 1 کروڑ روپے دے دیں, وہ کہے ایکسکیوز می سر آئی ڈونٹ ہیو, آپ کہیں تھینک یو اپنا خیال رکھیے گا, میں کل دوبارہ ٹرائی کروں گا. ایسے ہوتا ہے, بات سمجھ میں آئے گی اس کے. آپ جب جاتے ہو نا, تو ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو قرضہ کیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں, سنا رہے ہوتے ہیں, اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور کیسی کیسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ معین اختر سے پوچھ لیے گا مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس کے بعد تو میں بھی اب تھوڑا سا اس اسٹائل میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. تو بھائی یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے. گورا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں, اب ہم جو چاہے کریں. قرآن بار بار کہہ رہے یہ تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے, اس میں آسمان سے پانی تمہارا باپ نہیں برساتا, ٹھیک ہے نا, زمین سے جو طرح طرح کے نباتات پیدا ہو رہے ہیں تمہارا باپ نہیں نکالتا, اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اتنی محنت سے, اور چھتا تم کاٹ کے پورا شہد پی جاتے ہو, یہ چھتا تمہارے باپ نے نہیں بنایا. کسی کے والد صاحب بیٹھے ہو تو معذرت بھائی, ٹھیک ہے نا, تو یہ تمہارے باپ نے نہیں بنایا.